سب سے پہلے شرک جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور شرک جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا نا، وہ کس لیے کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے پتھروں کے خدا بنائے تھے، وہ ایسے کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کہتے ہیں تصویر بنانا حرام ہے، سنا ہوگا، پہلے بہت شدت تھی، اور جو کہتے تھے آج کل وہ بھی ٹی وی بنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی تھی تصویر کی حرمت ہے وہ خود چینل بنا بیٹھے ہیں، چلو جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا وہ تصویر سے شروع ہوا۔ کیوں؟ یہ امام صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، کسی کو تابعداری ہوئی، اعتقاد ہوا، اس نے مولوی صاحب کی تصویر لگائی، ساتھ اپنی تصویر لگائی، کسی نے خالی امام صاحب آغا خانی سالی وہ پرنس کی لگاتے ہیں، ہے نا، تصویر لگاتے ہیں، اس طریقے سے شرک شروع ہوا۔ تصویر لگ گئی، باپ مر گیا، باپ نے لگائی تھی حضرت امام صاحب کی، اپنے امام صاحب کی تصویر اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں، ابا جی مر گئے، اب بیٹا جی آئے، بیٹے نے کہا ابا جی اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو تو بڑا باندھتے تھے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بیٹے نے اسی کو ایسے کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کا بیٹا آیا اس نے سامنے رکھ کے جناب سجدہ شروع کر دیا، تیسری نسل مشرک ہو گئی۔ اندازہ کریں شرک کیسے شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم سے، اور ایک دن میں نہیں ہوا، 950 سال لگے تھے، 950 سال عمر تھی نا نوح علیہ السلام کو سمجھاتے سمجھاتے گزری۔ وہ یہی سمجھاتے رہے کہ تمہارے دادا پر دادا نے جو تصویر لگائی تھی وہ خدا سمجھ کے نہیں لگائی تھی، مشکل کشا سمجھ کے نہیں لگائی تھی، وہ حاجت روا بنا کر نہیں لگائی تھی، نہ رزق دینے والا، وہ تو ایسے محبت کرتے تھے لگا دی۔ ہم بھی لگاتے ہیں نا، ابا کی تصویر ہے، ادھر بیٹے کی تصویر ہے، اوپر امام صاحب کی تصویر ہے، یا کسی مرشد کی تصویر ہے، لیڈر کی تصویر ہے نا، کسی نے نواز شریف کی لگائی ہوتی ہے، کسی نے عمران خان کی، کسی نے آصف زرداری کی، کسی نے بھٹو کی، کسی نے بھٹو کی بیٹی کی لگائی ہے نا تصویریں۔ اسی طرح شرک شروع ہوا تھا، تصویر لگا کر وہ گیا اپنی محبت کی وجہ سے، لیکن آنے والی نسلوں نے کہا اس میں یہ تھا، دوسرا آیا اس نے کہا اس میں یہ تھا، تیسرے نے کہا اس میں تو بڑے کرشمے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے رہے ان کو؟ اس میں کچھ نہیں ہے، انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور جو میں لایا ہوں اس کو مانو، بس یہ جملہ کہا تھا۔ اور پھر ساتھ بہترین جملہ کیا کہا؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں۔ انداز دیکھو قرآن کا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے کو، مبین کہتے ہیں صاف صاف واضح، میں تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں، ان کو نہیں پوجو۔ انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو۔ نماز کا نہیں کہا، تقوی اس زمانے میں نمازیں نہیں تھیں، تقوی تھا، بھائی برائی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، جو سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہی، واطیعون، اور جو میں لایا ہوں اس کو مانو۔ وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ نئی چیز لے آیا ہے، قوم آگے سے ایسے کہتی۔ بہرحال انہوں نے شرک کیسے شروع کیا؟ کوئی یہ آپ کی فلاحی تنظیمیں ہیں نا جن کے بارے میں کہتا رہتا ہوں کہ یار یہ چکر نہیں چلاؤ، پاکستان سارا بھکاری بنا دیا، آدھے مانگ رہے ہیں، آدھے ان کے پاس جا کے کھا رہے ہیں، یہ پاکستان کراچی بچا ہے، کراچی میں زیادہ چکر ہے، یہ ہمارا ادھر سندھ میں یا اندرون وہاں نہیں ہے، یہیں سے جاتے ہیں وہاں پہ۔ آدھے مانگ رہے ہیں آپ سے کہ دو ہم نے فلاحی تنظیم بنائی ہے، اور دوسرے آدھے جا کر ان کے پاس کھا رہے ہیں، عجیب گھن چکر ہے یار یہ۔ اور جناب ہمارا یہ وہ فلانی تنظیم ہے، فلانی تنظیم ہے، فلانی تنظیم ہے، اور کبھی اس پہ غور سے سوچا کرو، ندیم صاحب غلط کہہ رہا ہوں، آدھے چندہ دے رہے ہیں ان کو اور آدھے ان کے پاس جا کے کھا رہے ہیں، تو بھائی ادھر ہی اپنے آپ پڑوس میں ادھر ادھر دے دو، جو غریب غربا ہیں بیچارے ہر محلے میں تو پائے جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کے لوگ تھے، فلاحی لوگ تھے، جن سے شرک شروع ہوا وہ فلاحی لوگ تھے، مولوی نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا۔ مولوی کبھی شرک کی تعلیم نہیں دیتا، یہ فلاحی لوگ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا علی حجویری کا دربار ہے نا بھائی، وہاں لنگر چلتا، پورا لاہور اکٹھا ہوتا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ تم حقدار بھی ہو یہاں لنگر کھانے کے، کچھ تو شرم کرو، جب مستحق نہیں ہو تو کیوں کھاتے ہو؟ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اچھا پھر کہتے ہو نا حرام، اور پھر کی ہے؟ وہ کہو نا شراب حرام ہے، تو شراب جو پی لے گا کیا مر جائے گا؟
وہ آپ پلید ہو گئے اندر سے، حرام ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حرام زادے آپ سے پیدا ہو گئے، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم، بربادی، لوٹ مار۔ اور یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ دیر امیر نہیں رہتے، ایسا فقیر فقر و فاقہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب کہا جائے نا حرام ہے تو یہ مت سوچا کرو پھر کی ہو جائے گا، پھر بہت کچھ ہونا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ موجود ہے جو آپ کو کھا جائے گا۔ یہ فلاحی لوگ تھے 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے، بڑے نیک سے مراد ہے کہ قوم کی فلاح کرنے والے، فلیٹ فری بنا کے دے دیے، گھر بنا کے فری دے دیے، فری میں جناب کوئی نہ کوئی کام کر دیا، کوئی جناب راستے پہ بیٹھا ہوا سبیل لگا دی، پانی فری پی کے جاؤ جی، شربت پی کے جاؤ، ستو پی کے جاؤ، ستو پلاتے تھے۔ 5 لوگ تھے نوح علیہ السلام کے سرکردہ فلاحی، ان کی فلاح کی وجہ سے لوگوں کو فری کھانا کھلا دو تو تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، تو ہو گئے نا۔ انہوں نے تصویریں لگا لی، ایک کا نام تھا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 لوگ تھے، 5 چودھری تھے جنہوں نے فلاحی تنظیمیں بنائی تھی اپنی قوموں میں، اپنے علاقوں میں، بڑے نیکی کے کام کرتے تھے۔ چل بھائی تو راشن لے جا، تو ستو لے جا، تو فلاں لے جا، چل تجھے گھر بنا دیتا ہوں، تیری چھت نہیں ہے، لیکن وہ چندہ نہیں کرتے تھے۔ پاکستان میں تو عجیب روٹین چلا دی، چندہ کر کے گھر بنا کے دیتے ہیں۔ وہ چندہ نہیں کرتے تھے، وہ اپنی پراپرٹی سے لوگوں کو دیتے تھے۔ اتنے اچھے لوگ تھے، ان سے تو وہ اچھے تھے یار۔ بہرحال وہ جب ایسے ہو گیا تو آنے والی نسلوں نے کہا یہ تو دیتے تھے، دینے والے تھے۔ کیا کہا؟ عطاؤں والے تھے، عطا والے، ما اوتیا، عطا کرتے تھے، لہذا ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یار یہ ان سے سجدہ کرو، ان سے مانگو، یہ عطا کریں گے، ان کی نسلیں عطا کریں گی۔ اور ہمارے بھی فقیروں کی یہ خواہش ہوتی ہے، ابا جی دیتے تھے 500 روپے، لاؤ اب آپ بیٹا جی آ گیا، ابا جی مر گیا، ہمیں 500 روپے تو رسید بنتی تھی، ہے نا یہ سلسلہ۔ یہ سارے فطری سلسلے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے شرک شروع ہوا کہ جو اچھے لوگ تھے ان کو آنے والی نسلوں نے پوجنا شروع کر دیا تصویروں کی وجہ سے۔ اگر تصویریں نہ لگتی شرک شروع نہ ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک، سب سے پہلا شرک تصویر سے شروع ہوا۔ بہرحال دوائی یہ بتانی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے علاج کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بن کر اترا سورہ نوح کی صورت میں، وہ ایک آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب حضرت عمر نے سزائیں معاف کر دی تھی ساری، چلو بھائی جو چوری کر سکتا ہے کرے، بھوک سے نہیں مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے جا کر کہا اے امیر المومنین بھوک نال مار گئے، کچھ دسو۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق ممبر پہ چڑھے اور سورہ نوح علیہ السلام، سورہ نوح 29واں پارہ ہے اور 71 نمبر 71 نمبر صورت ہے، اس صورت کی ایک آیت پڑھتے ہیں، کیا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ممبر پہ چڑھے حضرت عمر فاروق، یہ آیت پڑھی اور نیچے اتر گئے۔ ہمارے جیسے شوخے آگے بیٹھے ہوں گے نا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یار آپ سے کہا دعا کرو، وہ قحط پڑا ہوا۔ اس نے کہا میں نے بارش کو بارش کے طریقے سے مانگ لیا ہے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین نے کہا میں نے بارش کو بارش کے راستوں سے مانگا ہے، یہ آیت پڑھی۔ حضرت حسن بصری، وہ کہتے ہیں نا 2.5 قلندر کے 2 قلندر وہ ہیں، ان میں ایک حسن بصری، امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی ہے، ولی ہے نا، ولی، اور واقعی ولی تھے یہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، امام صاحب بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہوتی نا لوگوں کو، ایک تو ہوتا ہے نا میڈیکلی انفٹ، ایک ویسے اولاد نہیں ہوتی۔ کسی نے آ کر کہا میرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری نے یہ آیت بتائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اولاد نہیں ہے، امام حسن بصری نے یہ آیت بتا دی، جا کر یہ پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا،
کہا میرے گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہی آیت بتا دی۔ ایک اور آدمی آیا، کہا میرا باغ کھڑا کھڑا خشک ہو گیا، پانی بھی دیا، کھاد بھی دی، ہر چیز دی، خشک ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، مال خراب ہو گیا ہے اور نئی فصلیں نہیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یہ آیت پڑھو، حضرت نو سورہ نو کی یہ آیت، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ آیت پڑھو گھر میں جا کر، ورد کرو اس کا مطلب۔ ایک اور آدمی آیا ساجد صاحب جیسا، امام صاحب وہ جڑا بھی مریض آتا ہے ایک آیت دسی جاندے، اس نے آ کر کہا امام صاحب جو بھی آتا ہے آپ کے پاس آپ یہ بتا رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس مختلف بیماریاں لے کر آ رہے ہیں۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، میں جو بتا رہا ہوں یہ راستہ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں۔ امام حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ راستہ بنایا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو رب اغفر لی کا ورد کرو، استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ورد کرو۔ اگر فقر و فاقہ ہے، اگر باغ خشک ہو گیا ہے، قحط سالی پڑی ہے، بے اولاد ہے، یا کوئی ایسی مرض ہے جس کو موذی مرض کہتے ہیں، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جب پوچھا گیا نا کہ ہر بیماری کا ایک ہی علاج، یہ 5 بیماریوں کا تذکرہ ہے اس میں، یہ 5 بیماریوں کا علاج یہ آیت ہے نو سورہ نو کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اس کا آخر کیا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ ساری چیزیں گنوا کے نا، اچھا اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ یمددکم باموال و بنین، جب تم کہو گے نا رب اغفر لی، اور پھر کہو گے اللہ تو غفار ہے، میری اولاد نہیں ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یمددکم باموال و بنین۔ یمدد کہتے ہیں مد، آپ نے دیکھا ہوگا الف اور الف مد آتا ہے نا، عربی میں پڑھا ہوگا، اردو میں بھی آتا ہے الف مد، لمبا کرتا ہے نا کو، الف مد کے ساتھ الف لمبا ہوتا ہے۔ یہاں کیا کہا؟ یمددکم باموال و بنین، جو شخص اللہ کا ورد کرے گا رب اغفر لی کے ساتھ، استغفر اللہ کے ساتھ، اور کہے گا انہ کان غفارا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ یمددکم باموال بنین، میں مال بھی لمبا کر دوں گا، اولاد بھی لمبی کر دوں گا، بے اولاد کو اولاد دے دوں گا، کم ہے زیادہ کر دوں گا، مال نہیں ہے مال بھی لمبا کر دوں گا۔ ذرا یہ ورد کا